ان میں تبدیلیاں آ گئی. لوگ سمجھتے نہیں ہیں، مرزائیوں کی کتابیں دیکھتے ہیں، پرویزیوں کی کتابیں دیکھتے ہیں، مبتدئین کے کتابیں دیکھتے ہیں. ظاہر ہے اپنا گھر پہلے مضبوط کرو پھر جا کے دیکھو. اور پھر ایسے موقع پر ضرورت ہوتی ہے کہ ایک بڑے متین عالم جو علم میں نہایت پختہ ہو اور وسیع نظر اور حق پر مستقیم ہو، اس سے رابطہ ہو. بغیر ڈاکٹر کے آپ کسی کیمسٹ سے دوا خرید کے کھا لیجیے بیماری کے لیے، دیکھو کیسے بدن سوجتا ہے اور خون بہنا شروع ہوتا ہے. بغیر حکیم اور طبیب کے کوئی بھی معجون صفوف پر اعتماد نہیں کرتا. ایک غیر ضروری آدمی نے مجھے سندھ میں ایک دفعہ صفوف دیا اور کہا یہ میں نے ہیرا پیسا ہے اور آپ کے لیے بنایا ہے، آپ اس کو کھائیں. میری عادت ہے کہ میں اس قسم کی چیزیں کبھی استعمال نہیں کرتا اور ہونے بھی نہیں چاہیے. ہم آدھے راستے تک آئے کہ ایک ناصح اور خیرخواہ دوست کا فون آیا، یہ دیوانہ ہو چکا ہے، شیشے پیستا لوگوں کو دیتا ہے اور کئیوں کو روانہ کر دیا. میں نے کہا ہمارے ماسٹر صاحب کو پتہ چل جائے تو اس کو اپنی پارٹی میں شامل کر دیں. وہ ایسے ہی دیوانوں کو جمع کرتا ہے جو قوم کا بیڑا غرق ہے. اس کو وزارت بہت آسانی سے مل سکتی ہے. اور ناچ گانے والا اور نعتوں کے بہانے وہ میراثی، اس کو اپنا محبوب بنایا ہوا ہے. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. بہرحال یہود کا یہ کہنا کہ عاشورہ محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور فرعونی غرق ہو چکے تھے، یہ بات صحیح اور درست تھی. کس قدر بات صحیح تھی؟ آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم حضرت موسیٰ کے خوش ہونے پر زیادہ حق رکھتے. وہ ہمارے مذہبی بزرگ تھے، اللہ کے معصوم پیغمبر تھے، توحید اور ہدایت کے ہادی و دائی تھے. اور آپ نے فرمایا ہم پیغمبر لوگ باپ شریک بھائی ہیں، مائیں مختلف ہیں اور باپ ایک ہے. اور یہ اشارہ ہے کہ نبوت کی اصول اور قاعدہ ایک ہے، اور وہ ایک اللہ کو ماننا اور مخلوق سے نفع و ضرر کی توقع نہ رکھنا، اسے بے بس سمجھنا اور دنیا میں وحی کے مطابق زندگی گزارنا اور آخرت کے وقوع کا پختہ یقین کرنا. یہ اصول ثلاثہ المتفقہ بین الانبیاء والمرسلین من آدم الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہر دور اور ہر زمانے میں امتوں کی ضرورت کے لیے قوموں اور قبائل کی ضروریات انسانیہ کے پیش نظر تشریحات اور تفصیلات مختلف رہی. آپ نے اس سال یا اگلے سال روزہ بھی رکھا اور صحابہ سے بھی فرمایا کہ روزہ رکھو. عاشورہ محرم، اس میں اختلاف رہا ہے کہ یہ روزہ فرض کے درجے میں تھا یا فرض سے نیچے کا حکم تھا. احادیث یہ بھی ملی ہے کہ رمضان شریف کے فرض ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ عاشورہ محرم کے روزے کی اب ضرورت نہیں رہی. اور اسی طرح ہر مہینے کے اندر اسلامی تاریخ 13، 14، 15 چاند کی ایام 20 بھی منسوخ کر دی گئی تھی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبت بالسنہ من اشہر السنہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، وہ مطبوع ہے. اس میں کہا ہے کہ اکثر صحابہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد عاشورہ محرم اور ایام 20 کے روزے نہیں رکھتے تھے.
صحاح میں مروی ہے کہ عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں کچھ صحابہ ہیں. عبداللہ ابن عمر شیخ الصحابہ ہے. عبداللہ ابن عمر کچھ کھا رہے ہیں، ان کو کہا بسم اللہ کرو. اس نے کہا الیوم یوم عاشورا. عاشورا. ابن عمر نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ. رمضان آ چکا ہے، عاشورے کہاں ہے، ختم ہو چکا ہے. اور ان کو مجبور کیا ساتھ کھانے. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، فرضیت اس کی جاتی رہی اور استحباب باقی ہے. آج کل عالم کے اندر عموماً اہل مذاہب اس پر کاربند ہے کہ وہ استحباب کے درجے میں سنت غیر موقدہ کے طور پر عاشور محرم کا روزہ رکھتے ہیں. اگر کوئی اس وجہ سے نہ رکھے کہ ابن عمر نے منع کیا ہے اور رمضان شریف کے فرض ہونے کے بعد اس کی حاجت نہیں رہی تو اس کو بھی اجر ملے گا، کیونکہ جلیل القدر سنت کا احیاء کر رہا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ روافض سے تشبہ نہ رکھا جائے، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ روافض اس دن فاقہ کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے. فاقہ کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرو اور شیطان کے نام. نیت نہیں ہے نا روزے کی، اگر نیت ہو تو ثواب ملے گا. اونٹ تیری کون سی کل سی. صحابہ کی بد دعائیں ان کو لگی ہے اور وہ خود ہی غموم میں بلا وجہ مبتلا ہے، صدمات اور حوادث و شدائد. ذالک عذاب الادنی ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. بعض روایات میں ہے کہ یہود کو جب پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ نے عاشورے کا روزہ رکھنا شروع کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ پیغمبر آہستہ آہستہ ہمارے مذہب پر آ جائے گا. کسی بد مذہب کا آپ سے یہ توقع رکھنا کہ آپ اس کے ہو جائیں گے یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو حضرت نے یکدم اعلان کیا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 10 کے ساتھ ایک اور رکھوں گا، خواہ 9 رکھا جائے یا 11 رکھا جائے، تاکہ تشبہ ٹوٹ جائے. ناکارہ لوگوں کے ساتھ مشابہت، اس کو تسخیر کرنا اسلام کے جلیل القدر تعلیمات میں سے ہے. اس لیے باصلیقہ لوگ محرم الحرام میں کالے کپڑے نہیں پہنتے. کالی ٹوپیاں، کالی پگڑیاں، کالے واسکٹ اور عبائے اس کو رکھ لیں الماری میں پیک کر کے 11 مہینے کے لیے. اور ماتمیوں کو کالے پہننے دیں. ماتمی لوگ جب معلوم نہیں تھا تو وہ معاف ہے، اب پہلا دن ہے آج. اب مسئلہ سیکھنے کے بعد اس پر عمل ہوتا ہے. صحابہ کے گھروں میں شراب کے مٹکے پڑے ہوئے. جب حکم آیا کہ شراب حرام ہے اور اس کا پینا ناجائز ہے تو بخاری میں ہے کانت الخمر تسیل فی سکک المدینہ. پھر شراب کی ندیاں مدینے کی گلیوں میں بہہ رہی تھی. ہر شخص لا کے گلی میں اس کو پھینک دیا. بس ختم ہو گئے نجاست گند ہے. جب معلوم نہیں ہے تو وہ تو افواہ ہے، رلا ملا نظام ہے ہماری زندگی کا. لیکن عقائد ہمارے ممتاز ہے اور مذہب ہمارا آسمانی ہے اور 100% محمدی ہے. جمیع اصحاب اور اہل بیت کا مذہب یہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا چھار دانگ عالم ہے. محرم الحرام میں زیادہ شہادتیں بیان کرنا اور کربلائیں یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اہل حق بھی اس سے پرہیز کرے. یہ واقعہ کبھی اور بیان کرنا چاہیے. اللہ جزائے خیر دے مولانا عبدالحی لکھنوی کو، انہوں نے فتاوی میں بھی لکھا ہے اور متفرقات میں بھی لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ محرم میں واقعات کربلا اور شہادت حسین کا نہ بیان ہے نہ سننا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا وہ اس امت کے سادات اور سر لشکر ہیں.
ہمارے ہی ایمان اور اسلام اور قرآن کے ارکان و شہود ہے. دوسرے لوگ تو ویسے بدنام کرنے کے لیے نام لیتے ہیں. اور حق یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں ان کے ساتھ سیاسی زیادتی کی گئی. ابن تیمیہ جو اس موضوع کا جرنیل ہے اور اس جیسے قلم کسی کا نہیں ہے، اس نے بھی منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ میں لکھا ہے والحق ان الحسین قتل مظلوما. سچ ہے حسین کے ساتھ زیادتی. کیا مطلب ہے؟ جب سے اسلام آیا ہے حسین کے ساتھ زیادتی بھی کہیں اور نہیں. اور وہ شعیب علیہ السلام و یحییٰ اور وہ آرمینیا اور دانیال، وہ جو ہسکیل اور شمویل، وہ جو سارے قتل ہوئے ہیں اور ایک ایک دن میں 147 پیغمبر قتل کیے گئے، وہ زیادتی نہیں. امتی سے تو نبی کا درجہ کم از کم 1.25 لاکھ درجے اونچا ہے، اس سے آگے بھی. ایک اعلیٰ امتی جیسے ابوبکر صدیق، جن سے بڑا امت میں کوئی نہیں قیامت تک، ان سے وہ پیغمبر جو ایک دن کے لیے آیا اور ایک امتی بھی اس کو نہیں ملا، 1.25 لاکھ درجے اونچا ہے. نبی اس قدر بڑے مقام کا ہے. لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کیوں حق و باطل کو ملاتے ہیں؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق چھپاتے ہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سب کو جاننے کے بعد. اور صحیح روایات کے اندر جس قتل کے نقصان کا ذکر امت کے حق میں ہوا وہ عمر کی شہادت، کیونکہ آپ نے حدیث بخاری و مسلم میں فرمایا ہے کہ فتنوں کے سامنے ایک دیوار حائل ہے، اور وہ دیوار جب توڑ دی جائے پھر فتنے ہی فتنے ہوں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب و اسرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے کچھ خفیہ علوم فتنوں کے بارے میں اطلاعات ان کو دی، وقتاً فوقتاً لوگوں کو سمجھاتے رہا. حضرت عمر نے ایک دن ان کو بلایا اور ان سے کہا حضرت حذیفہ سے کہ آپ کے پاس فتن اور تکالیف کی بڑی معلومات ہیں. اور نے کہا امیر المومنین آپ کو کیا ڈر ہے؟ کہا کہ کیوں؟ کہا آپ تو وہی دیوار ہے. لیکن عمر نے پوچھا کہ وہ دیوار کھلے گی خود یا توڑی جائے گی؟ حضرت حذیفہ نے کہا نہیں، توڑی جائے گی. حضرت عمر نے فرمایا پھر کبھی بھی وہ سوراخ بند نہیں ہو، کبھی بھی بند نہیں ہو، فتنے ہی فتنے آتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں. حضرت عثمان بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے. علی المرتضیٰ شہید ہوئے ہیں. حسن مجتبی کو زہر دے کر کے وہ ایرانی عورت نے قتل کرایا ہے. حضرت حسین سے ان کے میدان میں حکومت کے خلاف ہے. یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان ابن حرب مسلمان تھا، جلیل القدر صحابی کا بیٹا تھا اور بڑے مجاہدات میں شریک ہوا تھا، عالم فاضل تھا. لیکن ایک خیال رکھتا تھا، اور وہ یہ کہ یہ جو مسائل ہیں نا یہ دربار پر نافذ نہیں ہونا چاہیے. اب بھی بہت سارے لوگ مسائل نافذ کریں دربار پہ تو پتہ چل جائے گا. یہ مسائل بس ایسے ادھر ادھر کیا ہو، حکومت کو مسائل نہ سنائے جائے، رکاوٹ پیش آتی ہے. اور در حقیقت حکومت ہوتی ہے مسائل کے تحفظ کے لیے. یہ جو حکم ہے کہ خلافت کا ہونا زیادہ ضروری ہے، کتنا ضروری ہے اب اندازہ لگائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آسمان اور زمین جب سے قائم ہوئے اور جب تک رہیں گے اتنے محترم و مقدس کی موت نہیں دیکھ سکیں گے جتنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا صدمہ ہے.
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جتنا صحابہ جانتے تھے، نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد قیامت تک کوئی اتنا نہیں جان سکے گا۔ سب باتیں سمجھ لو پہلے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق، محبت، اتباع کے لیے جو سب جماعت صحابہ کی خدا نے پیدا کی، وہی نمونہ اور مثال رہے گی قیامت تک کے لیے، وہی نمونہ اور مثال۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور جب یہ تصدیق مکمل ہو گئی تو صحابہ پہلے انصار مدینہ اور پھر مہاجرین دونوں مل کر بڑے کلام، گفتگو، اظہار رائے کے بعد سب اس پر متفق ہوئے کہ خود پیغمبر کی نظر میں، وحی کی روشنی میں دین کے لیے سب سے موزون انسان کون تھا؟ تو سب نے کہا ابو بکر۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، اس طرح صحابہ کا ابو بکر کی خلافت پر اتفاق بھی ایک معجزہ ہے۔ اور اس دوران حضرت عمر نے ایک تقریر کی ہے، وہ تقریر سب پر اثر انداز ہوئی۔ انصار جو پہلی کوئی اور رائے رکھتے تھے، حضرت عمر کی تقریر سن کر دم رہ گئے کہ یہ تو ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جب وقت آیا تو صحابہ نے درخواست کی کہ آپ خود خلیفہ منتخب کر دیں۔ ابو بکر کا اتباع صحابہ ایسا کرتے تھے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان کو ایک موقع پہ کہا گیا کہ آپ ابو بکر کی باتوں سے ہٹ تو نہیں رہے، انہوں نے کہا نہیں، کمزوری اور ضعف ہے، ہٹوں گا کبھی نہیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا انتخاب کیا اور سب خوش ہوئے، خلیفہ منتخب ہوئے۔ ایک شخص آیا، مشہور بات لوگ ہوتے ہیں نا، بہت سخت، بڑا سخت، جو بھی آئے اس کو ڈانٹے، بڑا سخت۔ وہ جو بھی آئے کا پتہ کرو کہ وہ خود کیا ہے، وہ 3 ٹانگوں سے آتا ہے، وہ سپاہ جس قابل ہے۔ حضرت ابوبکر کی خدمت میں ایک شخص نے کہا من ولیت علینا، وہ یہ کس کو چنا آپ نے؟ حضرت عمر لیٹے ہوئے، حضرت ابوبکر لیٹے ہوئے تھے، طبیعت ناساز تھی۔ ابن عبد الکریم نے الملل والنحل میں لکھا ہے۔ تو اہل خانہ کو کہا کہ بٹھا دو، اس کا جواب بیٹھ کر دے گا۔ تو انہوں نے بٹھایا، تکیے رکھے، تو فرمایا لو سئلت عنہ یوم القیامہ، اگر یہ سوال قیامت کے دن مجھ سے اللہ نے کیا کہ اپنے بعد کس کو چنا ہے، تو میں کہوں گا ولیت علیہم خیر الرجال، میں نے اپنے بعد بہترین انسان کو خلیفہ منتخب کیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کو کہوں عمر سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اور ابو بکر کی کرامت دیکھے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے اور حضرت علی نے کوفے میں خطبہ دیا ہے، شیعہ مذہب کی معتبر کتاب نہج البلاغہ پہلی جلد کا آخری خطبہ ہے۔ جمعے کے دن ممبر پر کائنات کے سامنے جو جمعے کا خطبہ علی نے دیا ہے وہ اس طرح دیا ہے، للہ بلاد عمر، یہ سارا ملک خدا کی قسم عمر کا ہے۔ کیوں؟ فتح اس نے کیا ہے۔ علی تو ان جیسے نہیں تھے جیسے یہ نام لے رہے ہیں، پہلے ان کو اپنا منہ گرم پانی اور صابن سے دھونا چاہیے، پھر علی و حسین کا نام لے۔ للہ بلاد عمر، خدا کی قسم یہ سارے ملک حضرت عمر کے۔ انہ اقام السنہ، اس نے سنت قائم کی، وقمح البدع، ساری بے دینی ختم کی۔ اور وہ اتنا بہتر انسان تھے کہ پوری دنیا کو ڈھونڈنے میں بھی ایسا انسان نہیں ملے گا
یہ حضرت علی کا خطبہ ہے. نہج البلاغہ ابن ابی الحدید اور رضی دونوں شارحان رافضیان کبیران متفقان علی ان مصداق ھذا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی. اور نہج البلاغہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو خط لکھا ہے کہ آپ بیعت کر لیں، اختلاف نہ کریں. دلیل کیا ہے؟ لقد بایعن الذین بایعوا ابا بکر و عمر. میری بیعت بھی تو انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر اور عمر کو چنا ہے. اس وقت بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، آج بھی اختلاف کرنے کا حق نہیں. تو ابو بکر اور عمر کو حضرت علی اپنی خلافت کی صحت کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس قدر اعتماد طور. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو حنیف سے جو شادی کی ہے، پہلے بیٹے کا نام ابو بکر دوسرے کا عمر رکھا، محبت کی وجہ سے. شیعہ مذہب کی معتبر کتاب اختیار و معرفت الرجال جلد 2 صفحہ 164 خوشی لکھتے ہیں اس میں کہ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا تلوار کا دستہ سونے یا چاندی کا بن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بن سکتا ہے، جائز. تلوار کا دستہ سونے یا چاندی کا جائز ہے؟ کہا جائز. کا دلیل کیا ہے؟ کہ کانت قبیعۃ سیف ابی بکر الصدیق من الذهب. ابو بکر صدیق کے پاس ایک تلوار تھی اور اس کا دستہ سونے یا چاندی کا. تو وہ شخص کہتے ہیں او تقول له صدیق، آپ نے ان کو صدیق کہتے. امام جعفر صادق فرماتے اقول له صدیق 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 ومن لم يقل له صدیق فلا صدقه الله في الدنيا والآخرة. میں کہوں گا تو وہ صدیق تھے صدیق تھے صدیق تھے، جو ان کو صدیق نہ کہے اللہ اس کو دونوں جہانوں میں جھٹلا دے، وہ دونوں جہانوں کا جھوٹا ہوگا. اور اسی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضهم نفاق. ابو بکر اور عمر سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور انہیں نازیبا کلمات سے یاد کرنا یہ منافق اور بے دین کی نشانی ہے. بہرحال محرم الحرام میں اسلامی سرحدوں کا تحفظ ضروری ہے. اسلام میں کسی کی موت یا قتل پر قواعد موجود ہیں، ضوابط موجود ہیں. اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو پیغمبر نے نبوت کی زبان سے سید الشہداء کہا ہے، جب احد میں وہ شہید ہوئے اور ہند نے ان کے ناک کان اعضا کاٹ دیے تو حضرت کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا ام ہانی ان کی بہن برداشت نہیں کر سکے گی، ورنہ میں حمزہ کی لاش کو اسی طرح چھوڑ دیتا ہوں کہ پرندے نوچ لیں، اور قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے کہ کیا لے کے آؤ، میں کہوں گا اتنا قیمتی چچا کٹوا کے آیا. اور ایک روایت میں کہ قیامت کے دن جب آواز لگے گی تو حمزہ کے جسد کے ٹکڑے پرندوں کے پیٹ سے نکل نکل کے جمع ہوں گے، اور میرا مقام تمام انبیاء میں بلند ہوگا کہ میرے خاندان کے لوگوں نے قربانی دی. تو وہاں تو کوئی پٹیاں نہیں باندھی گئی، نہ کوئی لباس تبدیل کیا گیا، نہ کوئی شور ہوا ویلا ہوا، اور نہ جلوس ہو نہ جلسہ ہوا. آپ نے اس پر افتخار کا اظہار کیا ہے کہ دین حق کے لیے اس قسم کی قربانیاں یہ انبیاء کی شان ہے اور ان کے متبعین کی. نہج البلاغہ ہی میں ہے کہ فاطمہ الزہرا جب انتقال کر گئی، حضرت کے وصال کے 3 مہینے یا 6 مہینے بعد، دونوں روایتیں ہیں. بخاری نے کہا ہے کہ 6 مہینے بعد، جمہور کہتے ہیں 3 مہینے بعد.
اور صحاح میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں حضرت فاطمہ آئی، بڑی روتی رہی، تو حضرت نے ان کو اپنے پاس بلایا، تو وہ اور رونے لگی، پھر کچھ دیر بعد پھر بلایا اور چپکے سے کچھ بات ان سے ارشاد فرمائی، وہ خوش ہو گئی، بہت مسکرائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے بعد میں ایک دن دریافت کیا کہ میں بھی آپ کی ماں ہوں، آپ کے والد کی بیوی، مجھے بھی کیا کچھ حق ہے؟ فاطمہ نے کہا بہت بڑا حق ہے آپ۔ پھر پوچھا یہ کیا معاملہ تھا جو حضرت نے پہلے آپ سے کوئی بات کہی تو آپ رونے لگی، پھر دوبارہ کوئی بات کہی تو آپ بہت خوش ہوئی؟ فاطمہ الزہرا نے فرمایا پہلے جب میں قریب آئی تو حضرت نے فرمایا بیٹی صبر کرو، پریشان نہ ہو، اسی بیماری میں میرا انتقال ہو جائے، فیصلہ اللہ کا ہو چکا ہے اور میں راضی ہو چکا ہوں۔ بخاری میں انبیاء سے قبل الموت کی اجازت لی جاتی ہے، اتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ رونے لگی اور ہچکیاں بندی گئی، کیونکہ واقعی میں نے پہلے ہی کہا کہ اتنا بڑا صدمہ تو آسمان و زمین نے دیکھا نہیں ہوگا۔ حضرت نے دوبارہ بلایا اور فرمایا کہ میرے بعد سب سے پہلے میرے خاندان کے فرد کی حیثیت سے آپ مجھ سے آ کے ملیں گے۔ فاطمہ بہت خوش ہوئی۔ اب صحابہ کا ایمان آخرت اور نبی پر کتنا بڑا ہے، اگر کسی کو یہاں پتہ چل جائے کہ وہ بس چند دن میں مرنے والا ہے، جمعے کی نماز چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دے، اگر تو بھاگ کوئی نہیں سکتا، موت اٹل ہے، فیصلہ دو ٹوک ہے، آسمان و زمین میں بچنے کی جگہ نہیں۔ لیکن خوف کیوں موت کا زیادہ ہے؟ تیاری فیل ہے، صفر ہے۔ وہاں ایمان و اعمال عروج پر تھے اور پیغمبر سے تصدیق اور قبولیت کی مہر لگوائی گئی۔ جب اللہ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہوں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، لہم مغفرہ، ان کی بخشش ہو گئی، تو رہ کیا؟ قرآن نازل ہوا ہے ان کی صداقت پر، ان کے ایمان کی کامیابی پر، ان کے بہترین انجام پر۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت کے وصال کے بعد کوئی غسل نہیں فرمایا، اسی طرح رہی۔ علی فرماتے تھے ہنسی نہیں ہو، اور حضرت کے صدمے سے اتنی نڈال تھی کہ بس جنازہ ہی باہر آیا۔ حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ میں نے نہا لیا ہے، کپڑے پہن لیے، دودھ پی لیا، بس جب روح نکل جائے جنازہ پڑھ کے سیدھے لے چلے اور رات کو اٹھانا۔ حضرت کی تمام بیٹیوں کا، تمام بیویوں کا جنازہ رات کو اٹھے، بعد الموت بھی خاتون کا جہاں تک ممکن ہے پردہ ہوتا ہے۔ اور اب یہ سیاست ہے کہ عورتوں کو الیکشن میں بھی لیا، کرسی میں بھی لیا، عورتوں کو جو ہے چھت پہ چڑھا، عورتوں کا نظام لایا جا رہا ہے۔ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کفن دفن تدفین سے علی المرتضیٰ اور اہل بیت فارغ ہوئے تو حضرت علی آئے اور حضرت ابوبکر کی خلافت کی بیعت کی اور زبردست تقریر کی۔ علی نے حضرت ابوبکر کے فضائل پر اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کے فضائل پر، بخاری شریف میں ہے کہ جب تک فاطمہ زندہ تھی ان کی بیماری کے عذر کی وجہ سے علی کا تاخیر معاف تھا، صحابہ سب کہتے تھے کہ گھر میں تکلیف۔ جب حضرت فاطمہ انتقال کر گئی اور اس کی تدفین ہوئی تو پھر حضرت علی سمجھ گئے کہ اب کوئی وجہ نہیں، فوراً بیعت کرنا ہے۔ گویا بیعت قلبی اور حقیقی پہلے ہو چکی ہے۔ ہاں صحابہ کرام کے سامنے ظاہری عمل وہ بھی واجب ہے خلیفے کا۔ تو دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر انور ازکا اطیب وہ رکھا ہوا ہے،
جنازے ہو رہے ہیں، جگہ تنگ ہے، سب لوگ آ رہے ہیں صفوں کی شکل میں، ایک ہی صف، نہ امام تو حضرت کا جسد خود ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، حضرت جب آپ موجود ہو کوئی اور امام نہیں بن سکتا۔ یہ کیسے آ گیا تاج والا، اور شرم نہیں آتی، پھر خود مصلی پہ بیٹھے کڑے ہوئے انگوٹھا چھومے اور آگے ہوئے۔ اللہ تو فرماتے ہیں جب آپ ہوں گے تو نماز کا آپ پڑھائیں گے۔ حضرت کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اور ابو بکر، عمر، عثمان و علی و صحابہ کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ امام کون ہوگا، یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، اس پر اتفاق ہے۔ اور بنو ثقیف، بنو ساعدہ میں پہلا کام جو صحابہ کا تھا وہ خلیفہ اول، خلیفہ عدل و فضل، خلیفہ اسلام ابو بکر صدیق کا انتخاب تھا کہ اسلام بغیر حکمران اور خلیفے کے نہ رہے۔ جیسے عورت بغیر مرد کے بے آبرو سمجھی جاتی ہے، گھر بغیر بڑے کے لٹ جاتا ہے، اس طرح جس دین اور مذہب کا بڑا نہ ہو وہ دین اور مذہب گر جاتا ہے۔ یہ تو حضرت کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے ایسے ماسٹر آئے جن سے پناہ مانگی جاتی ہے، اور ان حکمرانوں کی جگہ بیٹھ گئے، بجائے اسلام کے دشمنوں کے معین و مددگار بنے، اور اسلام کے پھر بھی چاروں چاند بلند ہیں اور قیامت تک بلند رہیں گے انشاءاللہ۔ محرم الحرام میں روافظ کے جلسوں سے، جلوس سے، پروگراموں سے، علامات سے اور چہل پہل سے پرہیز کرنا ایمان کی علامت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطواع الامر جلی البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر هو الكبير المتعال ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصة العرب العربہ وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فیا ایها الناس وحدوا اللہ فإن التوحید راس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات علیکم بالسنة فإن السنة تهدی إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ،
طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر نساء بنی اسرائیل مریم وخیر نساء هذه الامة خدیجہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بارش کی وجہ سے پیچھے بعض احباب کو تکلیف ہے، انشاءاللہ ان کے لیے دوہرا اجر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آواز سننے کے لیے آگے آ رہے وہ جلدی نہ کرے، نمازیوں کے آگے نہ گزرے، دور بیٹھ کے انتظار کرے، آواز ہر جگہ پہنچتی ہے. کمیشن لینا جائز ہے؟ میں نے پوچھا ہے جائز کاموں کا کمیشن جائز ہے اور ناجائز کام کا کمیشن بھی ناجائز ہے. جی والدین کی صحت یابی کے لیے اللہ ان کو صحت، زندگی، برکت حیات دے. نیلون اور صوتی بوزوں پر مسا کرنا جائز ہے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ موضع شرعی کے لیے ضروری ہے کہ یا چمڑے کا ہو یا کم از کم تلوا چمڑے کا ہو یا کسی ایسے دھات کا بنا ہوا ہو جو چمڑا نما ہو، پانی ڈالے تو اندر نہ جائے، میل چلے تو اترے نہیں، بغیر باندھے بندے رہے. عام طور پر جو نیلون کے اور سود کے جرابے ہیں وہ موزہ نہیں ہے، اس پر مسا نہیں ہوگا، اور اگر کر لیا تو وہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھی جائے گی. عائشہ کی شان میں رافضی گستاخی کرتے، یہ ہے وہ سب بکواس کرتے ہیں. جوابات دیے گئے جمعے میں. سیدہ خاتون کے ساتھ نکاح غیر سید کا جائز ہے. سادات اور غیر سادات کے نکاح اور معاملات درست اور صحیح. اسٹیٹ ایجنسی والے جو پیسے دیتے ہیں اور سود کراتے ہیں جائز ہے. سود جو بھی کرائے ناجائز ہے. اسٹیٹ والوں کی کیا خصوصیت ہے؟ کسی کا دشمن فوت ہو جائے، اس کا جنازہ تیار ہو، جس کی دشمنی ہے اس مردے کے ساتھ اس کا جنازہ نہ پڑے، کیا حکم ہے؟ سوال یہ ہے کہ مسلمان ہے، مسلمان کا جنازہ پڑھے، اور جب دشمن بھی ہلاک ہو جائے تو دشمنی ختم ہو جاتی ہے، الا یہ کہ وہ مذہب کا دشمن ہو تو بے شک اس سے یوم القیامہ بھی دشمنی رہے گی. کھانا کھاتے وقت، خاص طور پر چاول کھاتے وقت، سیدھا ہاتھ گھی سے بھرا ہوا ہو تو کیا اس حالت میں الٹے ہاتھ سے پانی پی لے؟ نہیں ہے، گھی سے بھرا ہوا ہاتھ فارغ کرے، چاٹ لے اسے، اور گلاس یا کنڈولا آپ دائیں ہاتھ سے پیے. اور حدیث شریف میں ہے جو الٹے ہاتھ سے پیتا ہے وہ شیطان کی طرف پیتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ ایسے شخص کو الٹی کر کے پانی واپس پھینکنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اس وجہ سے اس کے پیٹ میں آگ بھری جائے گی. سبیل پر کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے. سبیل پر کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے جب شدید پیاس لگی ہو، لیکن سبیل کے روافظ کا نہ ہو، اس پر پینا ایمان کے خلاف ہے. روافظ کے عقائد کے بارے میں کوئی اچھی کتاب، اس کا نام قرآن کریم ہے، جس میں تمام ایمان کی بنیادیں ہیں اور کفر کی نشانیاں ہیں. روافظ کے بارے میں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں. بغیر جماع کے ولیمہ جائز ہے، مباشرت نہ ہونے کی وجہ کوئی یہ تھی بھئی جب میاں بیوی ایک رات یا تھوڑی دیر کے لیے اکٹھے ہوئے، اگلے دن ولیمہ سنت ہے، وہ ملے یا نہ ملے سے کیا بات ہے. یہ کوئی مباشرت کی خوشی نہیں ہے، نکاح اور ملنے کی خوشی. عرض دے چې د امت په فکر کې د قرب تبلیغ کې وطن د لیلۃ القدر شپه په بیت الله، دا ټول دروغ دي. بالکل څوک چې دا خبرې کوي ایمان به لاړ شي. لیلۃ القدر اور بیت اللہ سره ستکونه جنگي خاصه وایي چې ثواب دیکھنا.
کافروں کے نابالغ بچے جنت میں جائیں گے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، جس طرح وہ چاہے وہ مالک الملک ہے۔ حدیث میں تو ہے ہم من ابنا من اسلابہم، چھوٹے بچے جو کافروں کے ہیں وہ کافر کے جسم کا حصہ ہے۔ پوچھنا یہ کہ فجر کی سنت اور فرائض کے درمیان کوئی خاص وظیفہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت گھر پڑھ کر مسجد آتے تھے اور دعا پڑھتے تھے، دعائے نور، اللہم اجعل فی بصری نورا وسمعی نورا ولحمی نورا وشحمی نورا وعینی نورا واذنی نورا وجسمی نورا واجعل عن یمینی نورا وشمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا اللہم اجعل لی نورا واعطنی نورا واجعل لی نورا نورا۔ 14 کے قریب الفاظ آتے ہیں، سبع فی اللسان و سبع فی التابوت۔ شان ورشا سے طبرانی کے معجم کے حوالے سے فیض میں لکھتے ہیں کہ یہ حضرت کی دعا سنت فجر گھر پڑھ کر مسجد آتے آتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں لوگ سنت مسجد میں پڑھتے ہیں، جائز اور بہتر بھی ہے بوجوب، تو وہ سنت سے فارغ ہو کر دعائے نور پڑھا کریں۔ بعض رات 41 مرتبہ فاتحہ ماں بسم اللہ کے پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ صدقے کی رقم اپنے مفرور معذور بھائی کو دے سکتے ہیں، بہتر ہے۔ اسلامی سال شروع ہونے پر مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں۔ الحاویل الفتاوی میں جلال سیوطی نے لکھا ہے کہ دے سکتے ہیں۔ اپنی بیوی کو کی بھتیجی یا بانجی سے نکاح ہو سکتا ہے، بیوی کے ہوتے ہوئے نہیں، بیوی کے جانے کے بعد۔ کسی ایسی 2 عورتوں کو ایک شخص نکاح میں جمع نہیں کر سکتا کہ جب ان میں سے ایک مرد سمجھا جائے تو آپس میں نکاح نہ جائے۔ کیا ایک جوان آدمی کالی مہندی سے اپنی داڑھی کالی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ آج کل تو مولویوں نے بھی شروع کر دی، نہ کرنا بہتر ہے۔ گزارش یہ کہ تراویح میں ختم قرآن پر اجرت کے دلائل بحوالہ ہے، کتاب لکھی گئی ہے، تجھے حوالے کی کیا ہے؟ دیوار پر بورڈ لگانا ہے، تجھے حوالے کی کیا تمیز ہے؟ چھپی ہوئی کتاب بٹ رہی ہے۔ جنازے کے بعد دعا نامناسب ہے۔ مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 164 پر ہے، وَلَا يَدْعُو لِلْمَيِّتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ الزِّيَادَةَ فِي الْجَنَازَةِ۔ اگر کسی نمازی پر سے سہو واجب ہوا لیکن بھولنے سے سہو نمازی چھوٹ جائے، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد وقت کے اندر نماز اعادہ کرے۔ قرآن شریف کی طرح دیگر آسمانی کتب صحیح ہے، اللہ کے مخلوق نہیں، ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جب وہ اپنے حال پر تھے تو وہ آسمانی کتابیں تھی، جب وہ تبدیل ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے اڑا دیا۔ جیسے قرب قیامت میں قرآن کریم کے نقوش اڑ جائیں گے۔ بینک کے پیسوں سے جو خوشبو اور عطر لیے اس کو ہدیہ کرنا جائز ہے، کسی مسکین اور فقیر کو پہلے دے دے پھر ہدیہ کرے، یا نیت ثواب نہ کرے اس میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو مینڈا ذبح کیا تھا اس کا گوشت کس نے کھایا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے کھلانا تھا انہوں نے کھایا۔ پشاور میں ایک بجلی گھر ہے، اس نے اور ان کے گھر والوں نے کھایا ہے۔ میرے بھائی نے کاروبار کے سلسلے مجھے باہر ملک بلایا ہے، برائے مہربانی اللہ آسان فرمائے۔ سلام مسنون یہ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت شب قدر کی رات ہے، جو سب کے سامنے کھڑا اور زیادہ، یہ جھوٹ ہے، غلط روایت ہے۔ یہ لوگ توبہ کریں ورنہ بغیر ایمان کے مر جائیں گے۔ ہم لوگ جب عید پر گھر پہنچتے ہیں یا کوئی 4 یا 5 مہینے کا سفر کر کے آتے ہیں تو کیا بہن ہو یا کزن ہو کیا ہاتھ ملانا جائز ہے؟ جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے ان سے ملنا یا ہاتھ ملانا گناہ کبیرہ ہے، اور جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا جیسے پھوپھی، خالہ، بانجی، بھتیجی، ماں، بہن، ان کے ساتھ جائز ہے۔ کوئی بندہ غسل کرنے کے دوران باہر آنے والے بندے کی آواز کا جواب دے سکتا ہے؟ دونوں کام کر رہا ہے، غسل بھی کر رہا ہے، محلے والوں سے باتیں بھی کر رہا ہے۔ جب غسل سے باہر آ جائے کپڑے پہن لے، بے شک پر جواب دے۔ ماہواری عورت سے محبت جائز ہے؟ پتہ نہیں یہ کون سی بات ہے؟ ماہواری میں کیا محبت ہی ختم ہو جاتی ہے؟ وہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چند دن کی چھوٹ دی ہے تاکہ محبت بڑھ جائے، یہ اس مقصد کے لیے کہ آدمی میں احتیاط پیدا ہو جائے۔ اگر آدمی ہمیشہ ملتا رہے تو اس سے بالکل پرانا چمڑا بن جائے گا۔ اس لیے اعتدال و احتیاط کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاتون کو ایسے مرض لاحق کیے۔ اخبار بیچنے والے حضرات گھروں میں اخبار پہنچاتے وقت اخباروں کو گھروں کے اندر پھینک دیتے ہیں، جس پر قرآن کی آیات احادیث مرکوز ہوتے ہیں۔ جب ان سے کہو تو یہ بڑی گناہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مقصد آیات پھینکنا نہیں ہے، مقصد اخبار پھینکنا ہے، اور آیات یا ان کے تراجم جب توابع ہو تو ان کا حکم دوسرا ہے۔ بدرالعینی نے حدیث ہرقل کے نیچے لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں بادشاہ مسلمانوں کے سکے پر آیت درج ہوتی تھی،
اور وہ مسلم غیر مسلم برابر استعمال کرتے ہیں۔ پوچھنا یہ تھا کہ میں نے ایک ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دے دیا، اگر وہ مجھے اپنے منافع میں سے کچھ فیصد دے جائز ہے۔ میرے ایک عموماً لڑکے کے ہاں نکاح ہوا جس میں لڑکا امریکہ میں، چنانچہ یہ نکاح فون پر ہوا جس میں دو پتہ نہیں کیا اس کے دونوں گواہوں نے پہلے اس سے بات کر لی، پھر ان گواہوں کے بھی گواہوں نے دو دولہے سے بات کی، پھر نکاح ہو گیا۔ اس طرح نہیں ہے جیسے آپ لکھ رہے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نکاح ایک طرف کے لوگ تو یہاں موجود ہیں اور دوسری طرف کا ایک فرد خاندان کا بھائی چچا ماموں تایا قبول کر لے اور اس کو ٹیلی فون پر اطلاع دے دے، وہ بھی کم از کم دو مسلمانوں کے سامنے کہے کہ فلاں فلاں کی بیٹی بوکالت فلاں بشہادت فلاں و فلاں بے اتنے مہر بنکاح شریعہ محمدیہ میں نے قبول کیا ہے، تب نکاح صحیح ہوگا۔ اگر اس ایک مجلس پر اعتماد کر کے اس نے قبول کیا تو نکاح کا لدم ہے، نکاح حکم زنا میں ہے۔ بالکل اچھی طرح سمجھ لو۔ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے دین کی آواز دور تک جہاں جائے تو رمضان میں جو رافضی کرتے، رافضی تو ویسے بھی غلط ہے، رافضی ہے یا شبینے ہیں، آپ کے لکھنے پر بھی آپ فرین ہیں، اپنی لکھائی عجائب گھر لاہور بھیج دیں۔ جو شبینہ اور شیعہ ایک جیسے لکھ رہے ہیں۔ قبرستان میں میت پر قرآن شریف پڑھنا جائز، میت پر نہیں پڑھتے، میت کے لیے پڑھتے، اردو سیکھ لو۔ مائع مستعمل کا پینا کسی وجہ سے جائز ورنہ ناپسندیدہ ہے، طاہر ہے مطہر رہی۔ مرد کو مہندی لگانا علاج کے لیے جائز ہے، خوبصورتی کے لیے حرام۔ ناخن کاٹنے کا بہتر طریقہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرے، درمیان والا ساتھ والا، پھر چھوٹی، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی، پھر ساتھ والی، پھر درمیان والی، پھر شہادت والی، پھر انگوٹھا، اخیر میں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا۔ اور پیروں میں چھوٹی انگلی سے شروع کر کے دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے بڑے انگوٹھے پہ آئے، پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے چھوٹی انگلی پہ جائے۔ وما هو علی الغیب بضنین، حضرت غیب کی باتوں میں بخل نہیں کرتے۔ صحیح بات ہے، غیب سے مراد ہے ما غاب عن عینیک وان کان محصلا فی القلوب، فقہ اللغہ میں ثعلبی لکھتے ہیں پیغمبر کو جنت، جہنم، حشر، نشر، قیامت تک آنے والوں کے جو علوم دیے گئے سب مغیبات ہیں۔ ذالک من انباء الغیب، اللہ فرماتے یہ غیب ہے لیکن نوحی ہی نہیں، آپ کو ہم وحی کر رہے ہیں، تو ان مغیبات کو نبی کی وجہ سے وحی کہا جائے گا۔ اگر فرق نہ کنی زندگی، تشریح و تکوین کیا ہے؟ یہ تفصیلی چیزیں ہیں۔ جو احکام بندہ اس کا پابند ہے وہ تشریح ہے، اور جو بندے سے خود بخود کرایا جاتا ہے جیسے پیدا ہونا، ہاتھ پیروں میں جان ہونا، سانس لینا، دن پورے کرنا، ٹھیک ہونا، بیمار ہونا، یہ سب کے سب تکوینیات۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرشتوں کا مقام بلند ہے، نیک بندوں کا، نیک بندوں کا۔ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ایک امیر بیان کر رہا تھا کہ جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے کبھی اس دنیا کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ یہ صحیح نہیں، بد الخلق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت سے دیکھا تب دنیا پیدا ہوئی، غلط بات ہے۔ جیسے لوگ بیان نہ کریں، حضرت علی نے کہا ہے ان کے بیان سے لوگ جنت کیوں جائیں گے جبکہ وہ خود جہنم جا رہے ہیں۔ جنت کے حسین مناظر کسی کتاب میں ہے، قرآن کریم ترمذی شریف باب صفات اہل الجنہ۔ کیا نماز اکیلے پڑھتے وقت تکبیر تحریمہ کی آواز سننا فرض ہے؟ تکبیر تحریمہ کا معلوم ہونا فرض ہے۔ ایک بدعتی نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ الٹا کپڑا پہننا گناہ ہے، اس لیے نماز پڑھتے وقت کپڑوں کو الٹا کر کے ٹہنے ننگے نے کا جھوٹ بولا اس کو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسی کوئی روایت نہیں۔ جن صحابی کے ملاقات کی وجہ سے آدمی تابعی بن سکتا، جن صحابی کے ملنے سے صحابی نہیں بن سکتا، ہاں جن صحابی بن جائے۔ جناب مفتی صاحب رحمہ نام رکھنا کیسا ہے؟ رحمہ رحم والی، ٹھیک ہے۔ جس نے خودکشی کی، عاملین کا کہنا ہے کہ اثرات کی وجہ سے کی، کیا جنات کو کسی کو خودکشی پر مجبور ہے؟ جی ہاں بالکل، پورا ایک مخلوق ہے، توانائی میں بھی انسانوں سے زیادہ ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سے یعنی عبادت سے خلافت مراد لیتے۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں ابن عباس سے مروی ہے لیعبدون اے لیوحدون، عبادت سے مراد توحید ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر اور البحر المحیط میں ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے وحدوا ربکم، اللہ کی توحید بیان کرو۔ تو توحید بیان کرنے کے لیے بھی حکومت کی ضرورت ہے تاکہ مشرکین کو باندھا جائے، جکڑا جائے۔
بعض حضرات نظریہ کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج سے افضل خلافت ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ پرویزیوں کی بات ہے۔ والدہ کے انتقال پر بڑے بھائی نے 2 دن میت پر برفان میں رکھی، بعد میں تدفین کی، جس نے میں نے حدیث سے ثابت کیا کہ جلد از جلد تدفین ہو، گناہ کا ازالہ بڑوں پر ہوگا یا مجھ پر ہوگا؟ نہیں، آپ کے جو حقوق ہے آپ نے ادا کیے، جس کی وجہ سے مرحومہ کو یہ تکلیف ہوئی ہے اور اذیت پہنچائی گئی ہے، اور جو اس پر رضامند ہے اور جن کے منع کرنے سے وہ باز آ سکتا تھا، منع نہیں کیا، وہ سب کے سب قیامت کے دن ایک مسلمان کو برف میں دیر تک رکھنے کے گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ جو لوگ مردوں کو برف خانے میں رکھتے ہیں، غیرت کے تقاضے کہ وہی برف خانے میں ساتھ لیٹ جائے، تب جائے گا، پتہ چل جائے گا ان کو۔ نماز کے دوران رونے سے نماز ٹوٹ تو نہیں جاتی، اگر جنت و جہنم احوال قرآن کی وجہ سے رویا ہے تو معاف ہے، اور اگر ویسے کرتب دکھانے کے لیے رویا ہے تو بہت بڑا منافق اور نہایت ناکارہ خلائق ہے، شر خلائق ہے۔ ایسی حالت میں کہ غسل فرض ہو جائے، اگر کوئی شخص سر کے علاوہ باقی سارا جسم دھوئے تو سارا جسم تو دھل گیا لیکن غسل تو نہ ہوا نا، ایک بال بھی سوکھا رہ گئے تو غسل نہ ہوا۔ عورت حاملہ ہو اور مالک نے طلاق دے دی تو طلاق کب واقع ہوگی؟ طلاق اسی وقت واقع ہو گئی، البتہ عدت طویل ہو گئی وضع حمل۔ حذیفہ کی والدہ سخت علیل ہے، اللہ پاک صحت و شفا دے۔ والدہ سخت بیمار ہے، اللہ پاک صحت و شفا دے۔ آپ کی مسجد کا نمازی میں بہت پریشان ہوں، اللہ پاک ہر مسجد کے نمازی اور جو پورے عالم کے پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جنہوں نے مرحومین کے لیے کہا ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، زندوں کو صبر و اجر دے۔ جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے رب العزت ان کو کامل و اکمل صحت، شفا، زندگی عطا فرمائے۔ جنہوں نے اور درد اور کرب، پریشانی اور صدمے کا ذکر کیا ہے اللہ ان کی دستگیری فرمائے، مدد و نصرت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی